تقریباً 2 دہائیوں کی جنگ کے دوران افغان صحافیوں نے کئی سنگ میل طے کیے ہیں۔ 2001 کے بعد سے اب تک ملک بھر میں سینکڑوں میڈیا ہاؤسز کھل چکے ہیں، لیکن آج بہت سے افغان صحافی اور میڈیا کے صارفین ملک میں مصالحت کے لیے کی جانے والی بات چیت سے فکر مند ہیں کہ اگر جنگ کے بعد افغانستان میں آزادی صحافت کے بارے میں واضح موقف شامل نہیں کیا گیا تو میڈیا میں ہونے والی بے مثال ترقی مشکل سے دوچار ہو سکتی ہے۔ ہم صحافی امن چاہتے ہیں، لیکن یہ مجبوری سے برقع پہننے یا آزادی اظہار جو اب ہمارے پاس ہے اس کی قیمت پر نہیں۔ طالبان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں افغان مرد اور عورت دونوں کو آزاد رہنے کا حق ہے۔ افغانستان میں امریکی حملے سے قبل طالبان عسکریت پسندوں نے ٹیلی ویژن اور فلموں پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ملک کا واحد قومی نشریاتی ادارہ وائس آف شریعہ صرف اسلام پسند پروپیگنڈا پھیلاتا رہا ہے۔ خواتین کو نہ تو ملازمت کی اجازت تھی اور نہ ہی تعلیم کی۔ طالبان نے ملک کے تقریباً 70% علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا ہے۔ کابل کے چینل 1 ٹی وی کے ڈائریکٹر حامد حیدری جیسے صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس کنٹرول سے آزادی صحافت پر دباؤ آ سکتا ہے۔ اگر وہ افغان حکومت کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو افغان میڈیا کا مستقبل کیا ہوگا، خاص طور پر افغانستان میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، کیونکہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیا کی آزادی کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ کس قسم کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شرعی قانون کے مطابق میڈیا اور آزادی اظہار کو قبول کریں گے جو طالبان خود نافذ کریں گے۔ تاہم پجواک نیوز کے دانش کروخیل جیسے صحافی پریشان ہیں کہ وہ ان بہت سی آزادیوں کو ختم کر سکتے ہیں جن سے وہ مستفید ہوتے رہے ہیں۔ ہمیں ان سے کچھ بہت سخت معاملات پر بات چیت کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر فیلڈ میں کام کرنے والی ایک خاتون صحافی شاید ایک اہم موضوع ہو سکتا ہے انہیں اس حوالے سے تشویش ہو، اور ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ہمارے عوام اور ہمارے لوگوں کے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ ہمیں افغان خواتین کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کے نجیب شریفی نے سرکاری عہدیداروں پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے طالبان سے آزادی صحافت کی ضمانتوں کے مطالبے کو نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو مذاکرات کے عمل میں شامل نہیں کیا۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس مذاکرات کے لیے میڈیا کا نمائندہ نہیں ہے، جو ایک تشویشناک بات ہے۔ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے پریس کی آزادی اور آزادی اظہار کو ایک اہم موضوع کے طور پر زیر بحث نہیں بنایا، لہٰذا اس وجہ سے ہم فکر مند ہیں۔ لیکن افغان سرکاری عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ بین الاقوامی مذاکرات میں پریس کی آزادی کا دفاع کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن۔ گزشتہ 19 سالوں میں اظہار رائے کی آزادی بشمول آزاد افغان میڈیا افغان حکومت کی سب سے بڑی کامیابیوں میں شامل ہے۔ ہم طالبان سے مذاکرات کے دوران اس اہم کامیابی پر غور کریں گے۔ پچھلے 2 عشروں کی کامیابیوں کے باوجود افغانستان میں ابھی بھی بہت سے صحافی موت کے خطرات میں کام کر رہے ہیں، جبکہ بہت سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کا کہنا ہے کہ 2001 سے لے کر اب تک کم از کم 60 میڈیا اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا آنے والے برسوں میں صحافت کا شعبہ محفوظ رہے گا یا نہیں۔ رحیم گل سروان کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔